عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کے افطار کے وقت تک، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی۔ یہ کل بھی آپ نے سنا، تین آدمیوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے دعا کے قبول ہونے کی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا، میں اتنا دعا کرتا ہوں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اگر حلال کھا رہا ہے، قطع رحمی نہیں کر رہا ہے، تو اس کی دعا تو قبول ضرور ہوگی۔ لیکن قبول کیسے ہوگی؟ ہمارا نبی نے فرمایا تین میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ تین میں کا ایک پکا ملے گا، یا تو جو چیز مانگا وہ چیز مل جائے گی، یعنی اس کے بدلے میں اللہ کوئی، ہم کو پتہ نہیں نا فیوچر میں کیا کیا مصیبت آنے والی، وہ سب مصیبت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے اللہ نجات دے گا دعا کی برکت سے۔ دعا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ صبح کو دعا کیے شام تک قبول ہونا نہیں ہوا تو دوسرے دن دعا نہیں کرتے ہم لوگ، یہ ہماری حالت ہے۔ ایسا نہیں کرنا، دعا کو کنٹینیو رکھنا، دعا کا فائدہ ضرور ملتا ہے، کیا نہیں ہے تو بھی آخرت میں ذخیرے کے طور پہ جمع کر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آگے سنیے آپ، ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، ہاں ادعونی استجب لکم، قرآن میں ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں سورہ مومن میں 24ویں پارہ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ تو میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اس کے قبول کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے تم نے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر اور ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری ہی نہ ہوتی، اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ سمجھ رہے؟ آج تو ہم جلد بازی کرتے کہ نہیں دعا قبول ہونا، جبکہ ہمارے بارے میں اللہ جانتے ہیں ہمارے خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے، کیا ہے ہماری بھلائی کس میں ہے۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، ہمارے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہمارے فیوچر کے بارے میں، ہمارے خیر کے بارے میں، شر کے بارے میں۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی دعا نہیں قبول ہوتی سمجھ کر کے دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا دعا کا اتنا بڑا فائدہ ہے، بظاہر قبول نہ ہوا آپ کو نظر آتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آخرت میں اتنا اجر دے گی اس کے بدلے میں، کیا تمنا کرے گا دنیا میں کون سی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا وہ۔ یہ ایک طرح سے ترغیب دی جا رہی ہے، دعا مانگنے میں کبھی کنجوسی مت، خوب مانگو خوب مانگو۔ تو غرض دعا نہایت اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ بدلہ تو مل رہا ہے، ابھی دنیا کے کسی کام کاج کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتا نہیں، سکسیس ہوتا نہیں، تو اسے ہم بول سکتے میرا جتنا بھی صبح سے شام تک میں کوشش کیا کیا بھی فائدہ نہیں ہوا، بول سکتے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اس کا نتیجہ زیرو، جتنا اوپر نیچے کیا کیا بھی فائدہ نہیں ہوا، سمجھ رہے؟ کون سا بھی کام ہوتا ہے کہ جب بھی بغیر رشوت کے، ہر ایک کام کے لیے لیگلی کرے تو بھی کیا خان صاحب لیگلی کر رہے آپ، انہیں لیگلی طور پہ رشوت لیتا ہے رشوت بھی لیگلی لے لیتا ہے انہیں تمہارا کام ہونے نہیں، جب تک رشوت نہیں دے تب تک، ہاں کبھی کبھی رشوت دے کے بھی کام نہیں ہوتا،
ابھی ویسا بھی ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرما. کام بنانے والے تو اللہ ہی بنا دے. اتنا خراب ہو گیا سسٹم. تو جب کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم بول سکتے اس میں فائدہ نہیں ہوا، اب تو رشوت دینا ہی پڑے گا، اس کے بعد کام بھی ہوئیں گا. لیکن دعا کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے. دعا کیا تھا قبول نہیں ہوا، اس کا مطلب فائدہ کیا؟ بھی فائدہ نہیں. 1 گھنٹہ دعا کیا تھا، آدھا گھنٹہ دعا کیا تھا، جمعہ میں کیا تھا، تہجد میں کیا تھا، رمضان میں کیا تھا، تراویح میں کیا بھی فائدہ ہوا؟ ایسا نہیں بول سکتے ہم. کیوں؟ 3 میں کا 1 ضرور ملے گا. 3 میں کا 1 ضرور ملے گا. یا تو وہی چیز، یا پھر اس کے بدلے میں مصیبت اللہ ہٹائیں گے، یا پھر آخرت میں دینا. یہ اتنا سب بولنے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ دعا کے معاملے میں پھر بھی سستی کریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون؟ دعا عبادت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا. قبول ہوا تو بھی، نہیں ہوا تو بھی عبادت ہو گیا. عبادت کا مطلب ثواب مل گیا، ثواب ملتا ہے پکا. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہی ہے. ابھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، اس کا بدلہ ملے تو تمہیں آئندہ کنٹینیو کرتے، یا نہیں بننا تو بھی تمہیں کنٹینیو کرتے. ابھی سبحان اللہ نماز سب پڑھتے نا، اس کا بدلہ ہم چاہتے. ہر ایک بندہ، مومن بندہ یہی چاہتا ہے اس کا بدلہ مجھے کہاں ملے؟ آخرت میں ملے. میں بھی آپ نماز پڑھ رہے، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دماغ میں ایسا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمارے کو دنیا. جو چاہتا ہے نا ایسا، تو انہیں نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں نماز. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اس کو اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، وہ کنارے پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اگر اسے دنیا برابر سے مل رہی ہے، خیر کا سب اچھا، اطمینان بھری زندگی، تو اس پہ اڑے رہتا ہے. جیسے لاس ہوا، کچھ نقصان ہوا، کچھ، تو عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے. کیا میں اتنا نماز پڑھ کے بھی فائدہ نہیں؟ کیا فائدہ؟ دوسرے سب نماز نہیں پڑھ کے بھی اوپر جا رہے ہیں، میں ادھر نماز پڑھ کے بھی نیچے جا رہا ہوں. مجھے نب کو چاہیے عبادت، نماز چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی. ایسا نہیں بننے کا. عبادت جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ضرور ملے گا. دنیا میں ملنا نہیں ملنا سب اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت پر موقف ہے. میں نے کہا نا، اللہ کو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں فکر ہے. ہم کو جتنا ہمارے بارے میں فکر ہے نا، ارے ہم پیدا ہونے سے پہلے ہماری ساری ضروریات تو پیدا کر دیتا ہے. نہیں تو اللہ ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے. پھر ہم کئی کے لیے جلد بازی کرنے ہیں؟ ہمارا کام صرف مانگنا ہے. قبول کب ہونا، کیا ہونا، کس نمبر کی چیز ہم کو دینا، وہ سب وہ اللہ احکم الرحمن ہے، رحیم ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. پھر کیا ہے ہمارا کام؟ مانگتے رہنا ہے بس. ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کی ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق دے. اس رمضان کے بہترین لمحات کو اللہ ہمیں عبادت میں، دین کے کاموں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خاص کر کے رمضان میں گناہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے. اور جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں، جنت کا پروانہ سنانے والے ہیں، ان لوگوں میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ.